إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی عبرت کے لیے ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر طرح کی باتیں بیان کی ہوئی ہیں، ہر طرح کے اسلوب کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے نصیحت لینے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ انہی اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے اللہ رب العالمین کا، قصے اور کہانیوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اللہ رب العالمین نے کھولا ہے، لوگوں کو نصیحتیں پہنچائی ہیں تاکہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی کہانیوں کو سن کر، اپنے سے پہلے کے لوگوں کے قصوں کو جان کر کچھ نصیحت حاصل کریں۔ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو بہت ساری کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ جس کے احکام، جس کے اسرار اور راز آپ پر کھلیں گے، اور دراصل اس کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ انسان غور اور فکر میں لگ جائے کہ یہ قصے اور کہانیاں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اللہ رب العالمین کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر کہانیاں سنائیے، لوگوں کو کہانیاں سنائیے، لوگوں کو قصے بیان کیجئے، ہو سکتا ہے لوگ غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جن کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے قصوں کے اندر عبرت تلاش کرتے ہیں۔ آپ قوم عاد اور قوم ثمود کی کہانیاں پڑھیے، آپ قوم لوط اور قوم نوح کی کہانیاں سنیے، آپ کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل ویسے ہی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں اور آپ کو ملے گا جو قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسی کہانیاں اور قصے ملیں گے جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، جو بنو اسرائیل یا اور دوسرے زمانے کے قصوں پر مشتمل ہیں، جسے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے علماء بھی اس طرح کی قصوں کو، کہانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولا جائے، لوگ اس پر غور اور فکر کریں، اس پہ تدبر اور تأمل کریں، اور جو نصیحتیں اس سے مل سکتی ہیں ان ساری نصیحتوں کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں سموئیں۔ انہی ساری کہانیوں میں سے ایک قصہ، ایک کہانی جس کا تذکرہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کیا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے حساب سے ایک قصہ، ایک کہانی جریج کی آتی ہے۔ جریج
جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بنو اسرائیل کے ایک ایسے شخص تھے جو بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ ان کی کہانی بڑی پیاری کہانی ہے، بڑی عجیب کہانی ہے، انتہائی مختصر ہے، مگر عبرت کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے بڑی اونچی کہانی ہے۔ اسی کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گود میں بولنا سیکھا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے کیا، تو لوگ تعجب سے بولیں گے کہ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بھی عقل مند اور شعور والا آدمی فوراً یہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن ایسا ہوا ہے کہ 3 ایسے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے گود میں بولنا سیکھا ہے یا بول پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم کی بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگوں نے گود میں بولا ہے، اپنی ماں کی گود میں بولا ہے۔ کہا ایک تو وہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں گفتگو کی ہے، اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وصاحب جریج، جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ اب یہ جریج کون ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، کہ جریج ایک عبادت گزار شخص تھا، ایک بندہ تھا جو عبادت کیا کرتا تھا۔ فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ، کہتے ہیں کہ وہ عبادت گزار بندہ، اس نے اپنا ایک عبادت گھر بنا رکھا تھا، عبادت گاہ بنا رکھا تھا کہ جس کے اندر وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس عبادت گھر کے اندر آئی، وَهُوَ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے دروازے پر دستک دی، آ کے کہا یا جریج، آواز لگائی، جریج آواز لگائی۔ فقال یا رب امی و صلاتی، جریج نماز میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، میری ماں دروازے پر ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ ماں دروازے پر آواز لگا رہی ہے اور جریج اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میری ماں دروازے پر آواز لگا رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ چنانچہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں، فَانْصَرَفَتْ، اور ان کی ماں دروازے سے لوٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، دوسرا دن ہوتا ہے، ان کی ماں دوبارہ آتی ہے اور دوبارہ جریج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آواز لگاتی ہے ماں، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اے میرے رب، میری ماں دروازے پر، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ چنانچہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں اور ماں دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کہتی ہے، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، یہ بد دعا دیتی ہے ماں۔ کیا بد دعا دیتی ہے کہ اے میرے رب، اس جریج کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا دے کر وہ ماں وہاں سے رخصت ہو جاتی۔ فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، بنو اسرائیل جریج اور اس کی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بدکار عورت ہوتی ہے وہاں پر جو اپنے حسن و جمال میں بڑی مشہور ہوتی ہے، جس کے چرچے ہوتے ہیں۔ وہ بدکار عورت آ کر کے لوگوں سے کہتی ہے، بنو اسرائیل کے لوگوں سے کہتی ہے، ان شئتم لأفتننہ لکم، اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ یہ کہانی سنیے، یہ کہانی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، صحیح مسلم میں یہ کہانی موجود ہے جریج کی۔ وہ عورت کہتی ہے جو حسن و جمال کی ملکہ ہے، اور کہتی ہے اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت فتعرضت لہ، خود کو جریج کے سامنے پیش کرتی ہے غلط کام کے لیے، لیکن جریج جیسا عابد اور زاہد آدمی اس عورت کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے، ادھر دیکھتا بھی نہیں،
توجہ بھی نہیں کرتا ہے. کہا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ. وہ عورت کیا کرتی ہے؟ ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے، جو چرواہا اس جریج کے اس عبادت گاہ میں آ کر کے کبھی کبھی پناہ لیتا ہے، کبھی کبھی سوتا ہے، گرمی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے وہاں آ کر کے آرام کرتا ہے. وہ عورت بدکار عورت اس چرواہے کے پاس جاتی ہے اور خود کو اس کے سامنے پیش کرتی ہے. وہ چرواہا اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت حمل سے ہو جاتی ہے. اور جب وہ عورت حمل سے ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا کرتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے جریج کا بچہ ہے، الزام لگاتی ہے. جریج کون ہے؟ عبادت گزار بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے، جس نے توجہ بھی اس کی طرف نہیں کی تھی. اس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، یہ بچہ اسی کا ہے. لوگ جب یہ سنتے ہیں فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزِلُوهُ، جریج کے پاس آتے ہیں، جریج کے عبادت گاہ سے اسے باہر نکالتے ہیں. وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اس کے عبادت گاہ کو گرا دیتے ہیں، ڈھہا دیتے ہیں، ہدم کر دیتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کرتے ہیں. یہ عام طور پر معاشرے کا رواج ہے. عام طور پر اس طرح کے الزامات اگر کسی پر لگ جاتے ہیں، اور خاص طور سے کسی اللہ والے پر، کسی مولوی پر، کسی دیندار شخص پر، تو لوگ سب سے پہلا حملہ اس کے گھر پر کرتے ہیں، اس کے گھر کو توڑتے پھوڑتے ہیں. بعد میں نتیجہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا. اور یہی صورتحال آج کی بہت ساری حکومتیں کرتی ہیں. ایک الزام کسی پر لگا، الزام ثابت ہو نہ ہو، سب سے پہلے اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس کے گھر کو توڑا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہی صورتحال جریج کے ساتھ ہوئی کہ ان کو مارا گیا، گھر سے نکالا گیا اور ان کے گھر کو ڈھہا دیا گیا، گرا دیا گیا. چنانچہ جب لوگ مارنے لگے تو جریج پوچھتے ہیں ما شأنکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ لوگوں نے جواب دیا قالوا زنیت بہذہ البغی، اس بدکار عورت کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے. فولدت منک، یہ اولاد جو ہے، بچہ جو پیدا ہوا، یہ تیرا بچہ ہے. یہ کہانی بتائی جا رہی ہے دوسرے اس شخص کی یا اس بچے کی جو گود میں بولے گا. چنانچہ کہتے ہیں بچہ، وہ سوال کرتے ہیں، جریج کہتے ہیں این الصبی، وہ بچہ کہاں ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا فجاؤ بہ، لوگ اس بچے کو لے کر کے آتے ہیں. فقال دعونی حتی اصلی، جریج کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں نماز پڑھ لوں. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. فصلی، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه، کہتے ہیں نماز پڑھ کر کے جب وہ آتے ہیں تو بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بچے کی پیٹ میں انگلی چبھاتے ہیں. ایسے کیسے؟ ہم جب بچوں کو چھیڑتے ہیں عام طور پر تو کھلانے کے لیے، انہیں مستی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تھوڑا ہنسی کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں انگلی کرتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا تفریح کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں اس کے ساتھ. جریج اس بچے کی پیٹ میں انگلی کرتے ہیں اور انگلی کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں یا غلام من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ گود میں ہے اور بول پڑتا ہے فلان الراعی، وہ فلاں چرواہا ہے جو میرا باپ ہے. یہ دوسرا شخص ہے، دوسرا بچہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بچہ گود میں بول رہا ہے. چنانچہ ہوتا یہ ہے فاقبلوا علی جریج یقبلونہ، وہی قوم کے لوگ، وہی بنو اسرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ان کو مار رہے تھے، ان کو چومنے لگتے ہیں، ان سے برکت لینے کے لیے ان کے بدن کو مسح کرنے لگتے ہیں، چومنے اور چاٹنے لگتے ہیں ان کے جسم کو، اور کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو جریج تو ہم تمہاری عبادت گاہ کو سونے سے تعمیر کر دیں، سونے سے بنا دیں. جریج کہتے ہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میرا عبادت گاہ پرانا تھا مٹی کا بنا ہوا ویسے ہی بنا دو، میں اس سے خوش ہوں، اس سے راضی ہوں. چنانچہ ویسا کر دیا جاتا ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. بالکل ویسے ہی اسی سے متصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں تیسرے بچے کے بارے میں جو گود میں بول رہا ہے.
کہتے ہیں وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضِعُ مِنْ أُمِّهِ، ایک وقت کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دودھ پی رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِحَةٍ، اس کے قریب سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوتا ہے جو بڑی شاندار سواری پر سوار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے. جب وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے اے اللہ میرے اس گود میں بچے کو اس کے جیسا بنا دینا. ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھا دکھے، اچھے سے اچھا رہے، اچھے سے اچھی آرائش اور آرام ملے، سکون ملے اس کی زندگی میں. جب اس سوار کو اس کی ماں نے دیکھا جو اچھی سواری پر تھا، خوبصورت تھا اور اس کے بدن پر لباس بڑے اعلیٰ معیار کے تھے، تو اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے اس بچے کو اس کے جیسا بنا دینا. چنانچہ جب وہ بچہ یہ سنتا ہے جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کے پستان کو، اس کی چھاتیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں کی طرف توجہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے اس آدمی کے جیسا نہیں بنانا. دودھ پی رہا ہے بچہ. یہ کہانیاں ایسی نہیں ہیں جو من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ قصے ایسے نہیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. عام طور پر گڑھ کر کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں قصے تیار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ کہانی وہ ہے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آئی ہے، اور یہ کہانی امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، جس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. چنانچہ وہ بچہ اپنی ماں سے آنکھ ملاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہیں بنانا. پھر اس کے بعد وہ دودھ پینے لگتا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں جو راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو، شہادت والی انگلی کو اپنے منہ میں ڈالا اور انگلی کو چوستے ہوئے ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پستان کو چوس رہا ہوتا ہے. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ ایسے ایسے پورا معاملہ چل رہا ہے. چنانچہ بات آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ وہیں سے اس کے قریب سے مروا بجاریۃ وہم یضربونہا ویقولون، کہ وہیں سے ایک لونڈی کو لے کر کے، کچھ لوگ لونڈی کو لے کر کے گزرتے ہیں جس کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس لیے لوگ اسے مار رہے ہیں. جب اس کا گزر اس کی ماں کے قریب سے ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے میرے اللہ میرے اس بچے کو اس کے جیسا نہیں بنانا. میرے اس بچے کو، اور وہ عورت جس کو مار رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے. وہ یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے اپنی زبان سے. تو وہ کہتی ہے اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، وہ ماں کہتی ہے کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اس عورت کے جیسا، اس لونڈی کے جیسا نہیں بنانا، کیونکہ لوگ اس کو مار رہے ہیں جس پر زنا کا، چوری کا الزام لگا ہوا ہے. وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ماں کے دودھ کو چھوڑتا ہے، اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے اس کے جیسا بنانا. گفتگو کر رہا ہے اپنی ماں سے. چنانچہ حدیث میں آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دونوں ماں اور بیٹے میں سوال و جواب ہونے لگتا ہے، گفتگو ہونے لگتی ہے. بات آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے فقالت حلقی، اے اللہ میرا سر مڈ جائے، یعنی میں برباد ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں. کہا میں نے جب اس سے کہا، جب دعا کی کہ اللہ اس آدمی کے جیسا میرے بچے کو بنا دینا، جو آدمی بڑا ہی اچھی سواری پر آیا، خوبصورت تھا، دکھنے میں اچھا تھا، اچھے لباس تھے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے جیسا مجھے نہیں بنانا. اور جب میں نے ایک جاریہ، ایک لونڈی کے بارے میں کہا جس پر لوگ زنا کا الزام لگائے ہوئے ہیں، جو چوری کیے ہوئے ہیں، جس کو لوگ مار رہے ہیں کہ اس کے جیسا میرے بچے کو نہیں بنانا، تو میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جیسا مجھے بنانا. کیا ماجرا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں ایسی باتیں گفتگو کر رہے ہو؟ اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تو گفتگو ہوتی ہے. اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا اس آدمی کے جیسا نہ بنانے کے لیے اللہ سے، کیونکہ کہا ان ذاک الرجل کان جبارا،
کیونکہ وہ آدمی بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں پر قہر کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتا تھا. اس لیے میں نے رب سے کہا تھا کہ مجھے اس کے جیسا نہیں بنانا. اور کہا میں نے اس آدمی، اس عورت کے بارے میں کہا کہ جس کے بارے میں لوگوں نے زنا کا الزام لگایا تھا، چوری کا الزام لگایا تھا کہ اے اللہ مجھے اس کے جیسا تو بنانا، جبکہ سچ بات یہ تھی کہ نہ تو اس نے زنا کیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی چوری کی تھی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس کے جیسا بنانا. یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے صحابہ کے سامنے سنایا، ان 3 لوگوں کے بارے میں کہ جو 3 اپنی ماں کے گود میں گفتگو کیے ہیں، بولے ہوئے. یہ محض ایک قصہ نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور سن کر کے اس میں تھوڑا سا مزہ لے لیے، لطف اندوز ہو گئے اور وہیں پر بات ختم ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس کہانی کے پیچھے عبرت کیا ہے، اس کہانی کے پیچھے نصیحت کیا ہے، اس کہانی کے پیچھے احکام اور اسرار کیا ہیں، اس کے پیچھے راز کیا چھپا ہوا ہے، اس کہانی کے سننے کا فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بڑی عظیم باتیں ہیں اور بڑی عجیب باتیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی کہانی، یہ بتایا ہوا قصہ سب سے پہلے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تنہائی کے اندر انسان جب کرتا ہے تو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہونے لگتا ہے. دنیا کے مشغلوں سے دور ہو کر کے جب دنیا سے انسان دنیاوی ضرورتوں کو، دینی ضرورتوں سے فارغ ہو کر کے اپنا کوئی وقت اگر اللہ کے لیے لگائے، ہم آپ میں سے بھی تو اس کا مزہ دیکھیے، کیا مزہ ملتا ہے آپ کو. جس طرح جریج نے کیا تھا، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، ہماری امت کا واقعہ نہیں ہے، ہماری شریعت کا واقعہ نہیں ہے، واقعہ بہت پہلے کا ہے، لیکن اللہ سے ان کے لگاؤ کو، اللہ سے ان کے جوڑنے کو یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی وقت نکالے، اللہ کے لیے وقت دے. اور اسی کی تعلیم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہا اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیے تو عبادت کے لیے محنت کیجئے. فارغ ہو جائیے، دنیا کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کام ہے، ہمارے پاس نوکری ہے، آپ کے پاس بزنس ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس والدین ہیں، ان سب کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے ہمارے اوپر. کہا جب ان سب سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے محنت کرو اور اپنے دل کو اپنے رب کے لیے متوجہ کر لو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف فوراً متوجہ کر لو اپنے دل کو. اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے، اللہ کے لیے فارغ کرے، عبادت کے لیے، اللہ کے لیے خود کو فارغ کرے. حدیث میں آتا ہے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے اندر ایک مسلمان کا، ایمان والے کا سب سے بہترین مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا بارش کی وادیوں میں لے جا کر کے وہاں ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان کو چرائے گا، ان کو پالے گا، اور وہ اس لیے کرے گا تاکہ وہ اپنے دین کے اندر واقع فتنے سے خود کو بچا لے. اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دنیاوی امور سے فارغ ہو کر کے اپنے رب کے لیے تھوڑا وقت نکالتے ہیں، تنہائی میں کہیں بیٹھتے ہیں، تھوڑا وقت دیتے ہیں، تو یقین مانیے بجائے اس کے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے چائے کی دکانوں میں جا کر بیٹھ کر ہم 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ضائع کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہمارا عمل محفوظ رہے اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں. یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے جو کہ جریج نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے اس واقعے کے ذریعے. اسی طرح سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں یا اس کی بیوی یا کوئی اہم شخص اس کو آواز دے رہا ہو، اپنی نماز کو وہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی نماز کو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ فرض نماز میں ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں پر توجہ نہیں دے گا، الا یہ کہ اگر وہ یہ دیکھے
کہ اس کا نماز چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی کنویں میں گر سکتا ہے، کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، کوئی کسی کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں فرض نماز چھوڑا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ مثال دے دوں آپ کو ایک، کہ ہم نے پریس چالو کر کے رکھ دیا ہے اپنے بغل میں، اور ہم نماز پڑھنے لگ گئے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی گھر میں انسان پڑھنے لگتا ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف آئے، اسے کرنٹ لگنے کا ڈر رہے، اور آپ نے دیکھا آپ فرض نماز میں ہیں، ایسی صورت میں اسے بچانے کے لیے آپ فرض نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں، نفل کو تو آپ چھوڑ ہی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی طرح سے ماں اور باپ کی بد دعا سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ ماں اور باپ کی دعا بچوں کے حق میں جہاں کارگر ہوتی ہے، وہیں پر بچوں کے خلاف بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ماں باپ کسی اولاد سے ناراض ہوں اور ان کی ناراضگی جائز ہو اور انہیں بد دعا دے دیں، اس کے حق میں بہت برا ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری عبرتیں ہیں۔ عبرت ایک یہ بھی ہے کہ اگر انسان کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، قوی ہے اس کا دل، تو دنیا کا کوئی فتنہ اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ والا ہے۔ اور ہمیں ملتی ہے جریج کے اس واقعے سے یہ دلیل کہ جریج کے اوپر وہ حسن و جمال کی ملکہ جب گناہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہی تو ان کی طرف توجہ بھی انہوں نے نہیں دیا، اس سے بچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے کا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چٹائی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جو تنے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، کہا ایک ایک کر کے ویسے ہی تمہارے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، قدم قدم پر فتنے ہوں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں آپ بڑے محفوظ ہیں؟ ہم اور آپ بڑے محفوظ ہیں، فتنے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہمارے قدم قدم پر فتنے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے فتنے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے سامنے فتنے ہیں، قدموں کے سامنے فتنے ہیں، ہماری زبان کے سامنے فتنے ہیں۔ آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے، فتنے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، کہا اگر کسی کے دل میں وہ فتنے اتر گئے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جائے گا، اور اگر کسی دل نے اسے قبول نہیں کیا تو اس کا دل صاف اور صاف شفاف ہو جائے گا، سفید داغ اس کے چہرے پر، اس کے دل کے اندر ہو جائے گا، جو بیاضی نما ہوگا، سفیدی نما ہوگا۔ کہا حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک دل وہ ہوگا جو بڑا ہی پتھر نما دل ہو جائے گا، جو کالا ہو جائے گا۔ کہا ایک دل وہ ہوگا جو سفید ہوگا اور اس پتھر کی طرح ہوگا کہ جس پر کسی طرح کا فتنہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا جب تک آسمان و زمین ہوں گے، اور ایک دل وہ ہوگا جو کالا ہوگا، مٹمیلا ہوگا۔ کہا والآخر اسود مربادا کالکوز مجخین، کہا ایک دل وہ ہوگا جو بالکل کالا ہو جائے گا، مٹمیلا ہو جائے گا، اور کہا اس کے اندر اس پر کسی طرح کی کوئی نیکی نہ تو اثر کرے گی اور نہ ہی کسی برائی سے وہ دل رکے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، الا ما اشرب من ہوا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش وہ دل سے لبریز ہو، جس کی خواہش سے وہ دل بھر جائے گا۔ تو وہ دل دو طرح کے انسان کے ہو جائیں گے، فتنے جب آئیں گے دل سفید ہو جائے گا، بہت سے اچھے لوگوں کا، اور بہت سے برے لوگوں کا دل کالا ہو جائے گا۔ تو فتنوں کے زمانے میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، خود کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قصے اور کہانیاں جو دین اور شریعت کا حصہ ہیں، جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جو صحیح ہیں، ان قصوں سے، کہانیوں سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق دے۔ ہمیں ان سارے لوگوں سے عبرت لینے کی توفیق دے جو دنیا کے اندر جنہیں اللہ رب العالمین نے راہ عبرت بنایا ہے، نشان بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سے نصیحت لینے کی توفیق دے۔ سارے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اے اللہ سب کو ہدایت سے نواز دے۔ جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں اے اللہ ان کو برائیوں سے نجات دے دے، انہیں تکلیف سے نجات دے دے، سارے مسلمانوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا دے دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے ولی کی حفاظت فرما، اس کے امیر کی حفاظت فرما، اور جب تک ہم سارے لوگوں کو زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔